فضائل نماز نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک جو کہ نماز کے حوالے سے ہے بیان کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ نماز کے حوالے سے جتنا بھی ہمیں معلومات ملے گی اور خاص کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو تو سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی انتہائی زیادہ کامیابی اور بلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کا سر ہی نہیں رہتا تو وہ آدمی ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اگر نماز نہیں ہوتا تو باقی دین بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی نماز انتہائی اہم رکن ہے، انتہائی اہم ہے۔ مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا حمیت اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں اور جن اسلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کریں کہ وہ دین کو کسی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اس پر ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے کہا 5 دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ عمر بھر بینائی کو صبر کر لینا۔ ان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں جب برچہ مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی، حتیٰ کہ اسی غفلت میں وصال بھی ہو گیا۔ مگر بیماری کی ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہو تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی۔ وہ اسی حالات میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ضرور جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے یہاں بیمار کی خیرخواہی راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز تکلیف نہ دی جائے، بعد میں فدیہ دیا جائے گا۔ ان حضرات کی یہاں خیرخواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکے، دریغ نہ کیا جائے۔ وبین تفاوت راز کجاس تابا کجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا کاروبار میں مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 غلام ہے، جو پسند ہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی پسند فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنا نہیں، ہمیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو ہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تھا، اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو طعن کرتے ہیں اور حماقت سے اس کی نماز میں اپنا حرج سمجھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ غلبہ حال ہوا تو 7 روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع کی گئی، دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں، یعنی نماز کے اوقات کا تو اہتمام رہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کا اوقات بے شک محفوظ ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل للشیطان علیہ سبیلا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا۔ معزز سامعین کرام، نماز اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی انتہائی زیادہ اہتمام کیا کریں، تب ہی اسلام میں ہمارا حصہ رہے گا اور آخرت میں ہمیں نجات ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔